بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سید فرحان علی وارث اور جگن کاظم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نور رمضان میں۔ آج سیٹ پہ ہمارے ساتھ قاری نعمان سیفی، ڈاکٹر علی وقار قادری اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ذاکر وسیم عباس بلوچ ہیں۔ وسیم بھائی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا۔ ویورز، آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بسم اللہ ڈیولپرز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور قابل اعتماد نام ہے۔ بسم اللہ ڈیولپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے، اور بسم اللہ ڈیولپرز کا ہر پروجیکٹ کامیابی کی مثال ہے۔ بسم اللہ ڈیولپرز کے رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہیں، اور آگے جا کے بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ویورز، آج 21 رمضان ہے، یوم شہادت مولا علی علیہ السلام۔ آج وہ دن ہے جب انصاف کا خون ہوا، جس دن اسلام کے چہرے پہ کو داغدار کر دیا گیا، جس دن شیر علم کا دروازہ بند کر دیا گیا، باب حکمت بند ہو گیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے میرے خیال سے ہمارے اسکالرز ہمیں زیادہ بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے فرحان بھائی وسیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی وسیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت منی و انا منہ۔ آج کا دن 21 رمضان المبارک، اگر تاریخ کی اس کو آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو 40 ہجری 19 رمضان المبارک کی وہ فجر کی اذان اور اذان کے بعد محراب مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تلوار سے ضرب لگائی، تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس کو انسانیت اور دنیا اور عالم اسلام کبھی جس کو بھلا نہیں سکتا اور نہ بھلا پائے گا۔ تو سب سے پہلے میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں بارگاہ محمد و اہل بیت محمد میں اور بارگاہ قائم آل محمد علیہ السلام میں اور پھر عالم اسلام کو، کہ آج کا دن اس تاریخ کو دہرا رہا ہے کہ جس دن محراب مسجد کوفہ میں کائنات کا مقدس ترین، کائنات کا عظیم ترین اور پاک ترین طیب و طاہر خون جس محراب میں پھیلا دیا گیا، اور عالم اسلام کو ایک ایسے نقصان کا سامنا ہوا کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں دنیا میں، فرحان بھائی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے، لیکن کسی کی برائی کی وجہ سے کوئی برا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے، لوگوں کو عداوت ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی عداوت ان کی خوبیوں کی وجہ سے کی گئی۔ امام کائنات ہیں، حجت خدا ہیں اور عالم اسلام کے خلیفہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے عجیب پہلو وہ یہ رہا کہ ان کی عداوت ان کے فضائل کی وجہ سے کی گئی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو لوگوں نے دشمنی رکھی وہ ان کے فضائل کی وجہ سے رکھی گئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نیکیاں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعمال، امیر المومنین کے اقدامات، اور واحد وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کے آپ کو فضائل کے لیے نکلنا پڑے تو سب سے پہلے 2 چیزیں جس کے فضائل کا اعلان کرتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں مستند ترین چیزیں اس دنیا میں مانی جاتی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری زبان رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فضائل امیر المومنین کو اگر پڑھنا ہے تو آپ اللہ کے کلام کو کھولیں، 360 بلکہ اس سے بھی زیادہ آیات شان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ نے نازل کی، اور اسی وجہ سے ہمارے شعراء کہتے ہیں کہ قرآن قصیدہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ ابھی آئے بلغ میں آپ پڑھیں تو اس میں علی ابن ابی طالب کا قصیدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
वल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और कभी मैदान मुबाहला में अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्स रसूल बनकर जा रहे हैं तो वहाँ फिर कुरान कसीदा पढ़ते हैं, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी तरह व मिनन नास मन यशरीन। और पूरा कुरान जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करता है। तो इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में 21 रमज़ान मुबारक की आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मौला मुत्तक़ियान पर हम बात पे गुफ्तगू रहेगी। और नाज़रीन आते मुख्तसर वक्फे के बाद इससे पहले तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में बिलख़ुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज 21 रमज़ान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं और तमाम आलम इस्लाम को भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए नूर रमज़ान। जनाजा है अली का, आज बाबा मर गया है शब्बरो शबीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। नज़्म-ए जाने अली को क्या ख़याल आता रहा, क्या ख़याल आता रहा। मुँह कभी ज़ैनब का देखा और कभी शबीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। टिकटिकी बांधे हुए देखा किए कुलसूम को, देखा किए कुलसूम को। फिरता था नजरों में मंजर शाम की तशहीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। थपथपी देते रहे हजरत कभी अब्बास को, हजरत कभी अब्बास को। और कभी तकते थे चेहरा चांद सी तस्वीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। बाप की मैया से ज़ैनब का लिपटना बार बार, ज़ैनब का लिपटना बार बार। दिल हिला देता था मंजर साहिबे तत्हीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। कबूल फरमाए। बहुत बेहतरीन पढ़ा माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन पढ़ा। और व्यूअर्स आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हम सैयद मुर्तज़ा अब्बास हमदानी से। नुहा ख्वां हैं, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और बड़ी यंग एज पे माशाल्लाह
بہت ہی پازیٹیو اور اچھا کام کر رہے ہیں. کلاسک ایگزامپل کہ ہمارا یوتھ جو ہے اگر ان کو اچھی تربیت دی جائے, اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا اس طرح سے بھی نام روشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی سے نوازے اور مزید آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا. آمین. الہی. جی علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو آج حضرت مولا کائنات کا یوم شہادت ہے. عالم اسلام کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے ایک منقبت نوحہ پڑھا, یہ بڑا اچھا تھا, لیکن اس میں ایک لفظ قابل تصحیح ہے جو انہوں نے پہلے جملے میں بولا کہ مر گیا ہے بابا شبر و شبیر کا. تو یہ حضرت علی کے شایان شان لفظ نہیں ہے مر گیا, اور قرآن کی نص کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو. تو وہ الوداع ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, شہید ہو گئے. مرتے تو ہم جیسے لوگ. ہاں لیکن عقیدہ تو شہادت کا یہ, لیکن کیونکہ شاعر نے اس انداز سے لکھا ہے تو ان الفاظ کا محتاط الفاظ شاعر نے اس انداز سے لکھا ہے, مقصد تو وہی شہادت. اب ہم حضرت علی کی طرف آتے ہیں. تو مولا علی کے حوالے سے ایک کیا خوبصورت کسی کا شعر ہے. کسے راہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کہ زمین پر کسی شخص کو یہ سعادت میسر نہیں ہے کہ وہ آیا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں ہو اور گیا اللہ کے گھر مسجد سے ہو. سبحان اللہ. یہ شہادت, یہ مقام و مرتبہ صرف حضرت مولا علی کے حوالے سے. دیکھیے حضرت علی کی سیرت کو جب آپ نے سمجھنا ہے تو تین چیزیں ایک بندہ مومن کو مومن ہونے کے لیے درکار ہیں. ایک وہ مشرک نہ ہو, ایک وہ جناب رسالت مآب اور ختم نبوت کا قائل ہو, تیسرا وہ منافق نہ ہو. سبحان اللہ. سر جس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ ایمان کا کال کر سکتے ہیں بالکل. اس کے علاوہ جتنی اس میں خامیاں ہیں وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے. شرک کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی وحدت کا قائل ہے تو وہ موحد ہو گیا, لیکن خالی موحد جو ہے اللہ کی وحدت کا قائل مومن تو نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسری چیز آ گئی کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول, قرآن کو اللہ کی کتاب اور حضور کو آخری رسول مانتا ہو. یہ ایمان پورا ہو گیا. لیکن پھر ایک اور طبقہ آ گیا جب حضور مدینے میں آئے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر سے تو آ گئے اس طبقے میں لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے. پھر ایک ضرورت پیش آئی کہ اب پھر کون سا فلٹر لگایا جائے, تو پھر اللہ کی ذات نے حضرت مولا کائنات کا فلٹر لگایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور قسم اٹھائی. حضرت علی خود راوی ہیں, بہت ساری کتب میں حدیث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو گویا اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر مانتا ہے اور حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا, محبت رکھتا ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر دنیا کی کوئی خامی ہو سر اس کے بارے میں شرعاً ایمان کا کال کیا جائے گا, اس کو آپ گمراہ بے دین نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے 1 منٹ ہے اگر. جی. حضرت علی کی جو ہے, حضرت علی بنیادی طور پہ خلیفہ مظلوم ہے. حضرت علی کا جو دور تھا وہ ایسے پرآشوب حالات میں تھا کہ اول تاخر حضرت علی کو سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا. حضرت علی نے جیسے ہی آئے, امت کے اندر جو ایک منافقین اور بغض رکھنے والا طبقہ تھا اس نے پہلے جنگ جمل مسلط کروا دی دھوکے کے ساتھ. حضرت جناب عائشہ کو بھی وہ دھوکے کے ساتھ لائے, جمل میں لے. اس کے بعد جنگ صفین کروا دی, پھر نہروان کروا دی. کہنے کا مقصد ہے اتنا پرآشوب دور تھا. اس کے باوجود, اس پرآشوب دور کے باوجود حضرت علی نے جس طریقے سے زمام اقتدار کو مینج کر کے رکھا, یہ حضرت علی کا ہی خاصہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, مختصر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت علی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت علی کا دور انتظامی حوالے سے تمام تر خانہ جنگیوں کے باوجود اتنا مضبوط دور تھا کہ سر وہ اسوہ ہے ہمارے لیے. حضرت علی کا ایک گورنر تھا سر, کہ اس کا نام تھا منظر بن جارود, اور یہ بڑا محب اہل بیت تھا. آپ دیکھیے کہ محبت اہل بیت اپنی جگہ, اور علی کا عدل اپنی جگہ, اور علی کا احتساب اپنی جگہ, اور علی کی جو خلافت تھی اور علی کا جو عدل تھا امت مسلمہ کے ساتھ وہ اپنی جگہ. فرماتے ہیں وہ شخص جو تھا اس کے بارے میں سر یہ شکایت آ گئی کہ وہ, اچھا آپ اندازہ کیجئے شکایت کیا پہنچی حضرت مولا علی کو کہ اے مولا کائنات, یہ وہ شخص ہے جو آپ کی طرف سے فلاں علاقے کا گورنر بنایا گیا یا وہ اس کا ہے انتظامی ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ جب منبر پہ آتا ہے تو لوگوں کو فقر و فاقے کے فضائل بتاتا ہے
اور اس کا اپنا دسترخوان مرغنیات اور آسائشوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے عمل میں فرق ہے۔ کیا علی کی حکمرانی میں ایسا گورنر چل سکتا ہے؟ اور پھر منظر بن جارود کے بارے میں آیا، حضرت علی نے ٹائم بتا دیا تھا کہ اتنے سے اتنے لے کر جو آفیشیل ڈیوٹی ہوتی ہے، جو گورنر تھے آفیشیل ڈیوٹی ٹائم کا، اس کے دوران کوئی ذاتی کام نہیں ہو سکتا۔ سر منظر بن جارود کی شکایت گئی کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کے طے کیے ہوئے سرکاری کا وقت میں شکار کے لیے جاتا ہے اور ترکش اور کمان وہ یوز کرتا ہے جو آپ کی طرف سے سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ حضرت علی نے بلایا اور معزول کر دیا اور کہا کہ تو میرا محب ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں اللہ کا محب ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے، اور میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں یہ اس کا تقاضا ہے۔ بڑے مشکل دور سے مولا علی گزرے، کہ کہا جاتا ہے کہ جب مولا علی کی شہادت مسجد میں ہو گئی تو اس سے پہلے اتنا پروپیگنڈا مولا علی کے خلاف تھا کہ لوگ حیرت میں تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یعنی اتنی مولا علی کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بھر دی گئی تھیں۔ اور آپ کی بات سے کنیکٹ کرتے وسیم بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے سلام ہو میرا اس امام پر کہ جس کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اتنے پیارے، یہ خاصہ ہے فضیلت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے کہ جہاں بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھے جا رہے ہوں تو اس میں کوئی ٹائم وائم کی قید نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ بندہ پڑھتا جائے اور سننے والا سنتا جائے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ غدیر کے میدان سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر دیا تو 2 پہر گزر گئے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اتنی گرمی اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تو ایک زندگیاں درکار ہیں، جیسے کہا گیا کہ 1400 سال ہو گئے آج تک فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ، اور بڑے بڑے مورخین نے جب ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ پوری زندگی آپ نے لکھا تو آپ نے کیسا پایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا میں جن کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے، لیکن اللہ نے پھر بھی مشرق سے مغرب تک پوری کائنات کو فضائل علی سے بھر کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب، اور ایک جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی نہ کسی ایک خوبی، کوئی ایک خوبی ایک انسان میں ایک خوبی زیادہ ہوگی، یا وہ عاقل زیادہ ہوگا، یا وہ عادل زیادہ ہوگا، وہ بہادر زیادہ ہوگا، جنگجو ہوگا، عادل زیادہ ہوگا۔ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمالات میں، فضائل میں، مناقب میں جو مقام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے وہ باقی کسی کا نہیں، اس پہ متفق فیصلہ ہے سب کا، حدیث رسول ثقلین ہے۔ اور واحد میں نے کہا کہ ایک بندہ ایک وقت میں وہ کسی ایک خوبی میں زیادہ جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہوگا، واحد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی عرصے میں جو عادل بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، جو حلیم بھی ہیں، جو عادل بھی ہیں اور فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، تو اللہ نے پورے کمالات جو ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ دیکھیں کہ ان کی ولادت بھی کعبۃ اللہ میں جی ایسے ہی کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اور پھر پوری زندگی اس کا ایک ایگزامپل ہی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے جگن کاظم صاحبہ نے فرمایا کہ پوری زندگی واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہا کرتے تھے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر چھیڑ کے منافقین کو پکڑ لیا کرتے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر علی عبادہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ فرمان ہے کہ وَالنَّظْرُ عَلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا آپ چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ علی کا دیکھتے ہیں، مگر عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی ہے وہ عشق خدا میں اور خدمت اسلام میں وہ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وقف کی، اور پوری زندگی درس ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ ہمیں یہاں ٹائم کی چونکہ پابندی ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ابھی نہیں، بریک کے بعد اگلی بریک میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا، ابھی ہم بریک کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں۔ آج ہم یہ سیشنز اور ہم نے بڑا کیا، لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے فرحان بھائی،
میرے پیارے سے چھوٹے بھائی، ہمارے پیارے، خیر بھائی کیا وہ تو بیٹوں کی طرح ہے، سید مرتضیٰ عباس ہمدانی، میری ریکویسٹ ہے کہ بریک کے بعد آپ سے کلام سنتے ہوئے ہم پھر واپس آئیں گے، کچھ اور سنیں گے آپ سے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی، لفظوں کو روانی ہے، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، قربان قربان ہوئے جا رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو جی، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو زندگی دے۔ سید مرتضیٰ عباس ہمدانی بہت ہی بہترین ینگ اپ کمنگ نوحہ خواہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کا الہی آمین آمین۔ الہی۔ جی بھیا، ہم نے بریک سے پہلے آپ کو روک میں دیا، بات کر رہا تھا کہ اللہ کی اس دنیا میں اس زمانے میں بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جب شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت سے نوری جو شتر ہیں، جو اونٹ ہیں، ان پہ بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے اور وہ ایک لمبی قطار ہے جو ملائکہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا جا رہا ہے، ان اونٹوں پہ کیا چیز موجود ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان اونٹوں پر آپ کی بیٹی
سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دہیج موجود ہے ان سب اونٹوں پر۔ سبحان اللہ سبحان تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو بھی اجاگر کرتا جاؤں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی اس قطار کو روکا اور کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ جب دیکھا تو تمام جتنے اونٹ تھے ان اونٹوں کے اوپر جتنا سامان رکھا ہوا تھا وہ ساری کتابیں تھیں، اور جب آپ نے اٹھا کے دیکھی تو ہر کتاب جو ہے وہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فضائل بیان کرنے کے لیے تو ایک لمبی زندگی اور چاہیے، جیسے ابھی سیاہی ختم ہو جائے، سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمیں بن جائیں اور جنہوں انس لکھنا شروع ہو جائیں تو کمالات امیر المومنین کا احاطہ کرنا ناممکن ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ایک شخص اگر عادل ہوگا تو وہ بہادر نہیں ہوگا، بہادر ہوگا تو وہ اتنا سخی نہیں ہوگا۔ واحد شخصیت واحد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں عدل بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، عدالت کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، شجاعت کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، قناعت کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، علم کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ بے شک یعنی اگر آپ عبادت کی بات کریں تو اللہ کی اس کائنات میں واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سورج، 40 ہجری کے رمضان المبارک کے اسی مہینے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورج کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سورج گواہ رہنا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تجھ کو ابھرتے ہوئے دیکھا مگر تو نے کبھی بھی علی ابن ابی طالب کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ واہ 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 کیا اور بات۔ جب میں نے اس پہ میں نے تھوڑا ورک کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک 60 سالہ، اس پہ میں پوری ایک سپیچ کر چکا ہوں اس موضوع پہ، کہ اگر ایک 60 سالہ انسان اگر زندگی میں 8 گھنٹے کی اگر نیند لیتا ہے تو اس کے 20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں، پوری زندگی کے 20 سال اس کے سونے میں گزر جائیں گے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ زندگی کا ایک اتنا لمبا وقت اور اتنا لمبا حصہ جو ہے وہ سو کے گزار دیا جائے، اور یہ واحد شرف امیر المومنین ہے کہ کبھی زندگی میں سوئے نہیں، لیکن جب سوئے تو اللہ کی رضائیں خرید لی۔ واہ واہ شب ہجرت، واہ 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 شب ہجرت میں جب سوئے تو اللہ کی رضائیں خرید لیں۔ تو یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت شکریہ، یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ نے سنبھال کر رکھا، اور پوری زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کمالات کے آسمان پہ گزری۔ شب ہجرت کا ایک شعر ہے میر تکلم صاحب کا کہ کفار کیا سمجھتے نبی ہیں یا علی ہیں، سمجھا نہ خود رسول کا بستر تمام رہا۔ اللہ اکبر۔ تو بریک کے بعد جہاں میں ایک پوائنٹ میرا رہ گیا ہے، بات تو ساتھ ہوتی رہے گی، اگر ہم بریک کے بعد آ جائیں کیونکہ یہ بریک کا وقت بالکل آخر میں پہنچ گیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ بریک سے واپس آئیں گے تو علی وقار قادری صاحب سے بھی لیکن آپ سے پہلے کلام سنیں گے، اس کے بعد اور علی وقار قادری صاحب سے بھی، اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ سر سے سایہ اٹھ گیا، باپ کا سر سے سایہ، حیدر حیدر فاتح خیبر روح پیمبر مانی کوثر، حیدر قبلہ عالم کعبہ و زمزم محرم محرم، حیدر نعم المیری خم غدیری شیر دلیری، حیدر اس میں تو تکبیر قوت شمشیر آیہ تطہیر، حیدر یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا، ذرا سارے ہاتھ بلند کر کے پڑھیے، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، حیدر 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 حیدر
ہے کون نمازی تجھ سا سورج بھی گواہی دے گا، ہے کون نمازی تجھ سا سورج بھی گواہی دے گا، پشتوں کی صدا میں پنہا یہ راز بشر نہ سمجھا، اسلام کی دولت کیا ہے، ایک ضرب تیری ایک سجدہ تیرے، اوصاف ایسے کسی میں بھی نہ دیکھے، علم دے دے محمد خدا تلوار بھیجے، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، علی 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 حیدر 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 حیدر۔ ایک واقعہ ہجرت کا تاریخ نے ایسے لکھا، کفار بھی دھوکہ کھائے، اصحاب بھی دھوکہ کھائے، کفار نے نہ پہچانا، معبود کی مرضی لے لی، اس رات تو ایسا سویا شب ہجرت کا بستر، سبھی حیران و ششدر، یہ سونے والا بندہ نبی ہے یا پیغمبر، یہ سونے والا بندہ علی ہے یا پیغمبر، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، حیدر 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 حیدر، علی سلطان عالم، علی سردار آدم، علی نور الہی، علی محبوب خاتم، علی شاہ ولایت، علی جان رسالت، علی جان رسالت، علی مہر امامت، علی بہر سخاوت، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی ہادی، علی قائد، علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عادل، علی جنت، علی طوبہ، علی داتا، علی مرجع، علی اشرف، علی مولا، امام مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحہ، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصیٰ، امام مسجد علیم عالم اسرار، سبحان الذی اسرا، علی والی علی 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 مولا علی علی، علی مولا علی مولا علی دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، حیدر 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 حیدر، جو عشق علی میں ڈوبا سورج کی طرح سے ابھرا، جو عشق علی میں ڈوبا سورج کی طرح سے ابھرا، جو عشق علی میں ڈوبا سورج کی طرح سے ابھرا، جو عشق علی میں ڈوبا سورج کی طرح سے، علی وارث تمہارا، علی وارث ہمارا، کہیں فرحان و مظہر، لگاؤ مل کے نعرہ، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، علی 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 حیدر 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 حیدر، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا، حیدری یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اتنا حال ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ غدیر کا میدان بنا دیا، ماشاءاللہ، 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 علی علی کی صدا آ رہی ہے،
اور یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل کو ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب علم کی بات آتی ہے تو جیسے حدیث موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہاں پہ میں خوبصورت فضائل کا جملہ جو ہے وہ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تمام نبی جو وہ محور علم تھے، وہ علم کا گھر ہی تھے، جو اللہ کی حجتیں بن کے آئیں، اللہ نے انہیں کامل و اکمل بنا کے بھیجا. لیکن واحد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انا مدینۃ العلم، باقی کسی نبی نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی کسی نبی کے پاس علم کا در موجود نہیں تھا. واحد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں جان نثار ساتھی، جنہیں نصیر، جن کو حامی، جن کو دوست، مددگار ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جیسا یہ بھی سرکار دو عالم اور حضور نے خود فرمایا کہ یا علی ابن ابی طالب کے تمہارے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو مجھ محمد کو بھی نہیں ملے. تو یا رسول اللہ وہ کون سے فضائل؟ تو فرمایا یا علی تیرا پہلا فضائل یہ ہے کہ جیسا کائنات میں تجھے سسر ملا ہے ویسا مجھے نہیں ملا. واہ واہ سبحان اللہ. تیرا پہلا فضائل وہ ہے کہ جو جیسا اللہ نے تجھے سسر عطا کیا مجھ محمد مصطفیٰ جیسا، ویسا مجھ کو نہیں ملا. اور دوسرا تیرا فضائل یہ ہے کہ جیسی اللہ نے تجھ کو بیوی بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین عطا کی، ایسی اللہ نے مجھ کو نہیں عطا کی. تو یہ تیرا دوسرا فضائل ہے. اور یا علی تیسرا فضائل یہ ہے کہ جیسے اللہ نے تجھے بیٹے عطا کیے حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار، تو یا علی یہ آپ کے فضائل کے وہ مراتب ہیں جن میں اللہ نے آپ کو ایک نمایاں حیثیت عطا کی، نمایاں مقام عطا کیا. عبادت علی ابن ابی طالب آ جائیں اور جب علم امیر المومنین کا تذکرہ آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مسند علم کو بچھا دیا جائے اور پوری دنیا والے اپنا اپنا مسئلہ لے کر مجھ علی ابن ابی طالب کے سامنے آ جائیں، چونکہ یہ واحد ہستی ہیں بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ کائنات میں شرف امیر المومنین ہے کہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو پوچھو مجھ علی سے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. تو فرمایا کہ اگر مسند علم کو بچھا دیا جائے اور پوری دنیا پلٹ آئے اپنا اپنا مسئلہ لے کر، اور میں علی ابن ابی طالب تورات والوں کا مسئلہ تورات میں سے بتاؤں گا، انجیل کا مسئلہ انجیل سے بتاؤں گا، زبور والوں کو جواب زبور میں سے دوں گا، قرآن والوں کو جواب قرآن میں سے دوں گا، حتیٰ کہ سب اہل کتاب پکار اٹھیں گے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حق کے فیصلہ کو ادا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت اور خوبصورت بات. ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہوں گی، اوبویسلی اتنے بڑے بڑے لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ زندگی میں مولا علیہ کی بہت سے ایسے قول ہیں، اقوال ہیں جو لوگ جب پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑے میجر چینجز آتے ہیں. میں تھوڑا پرسنل سی ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. 17-18 سال کی تھی، میں بہت زیادہ ناراض تھی کہ مطلب زندگی میں کچھ مطلب اس ایج پہ بندہ بڑا ہی کنفیوزڈ ہوتا ہے. اس وقت مولا علی کا ایک کال میرے ساتھ شیئر کیا گیا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. بے شک. اور اس دن کے بعد زندگی میں اتنا اطمینان آ گیا کہ میں نے چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے. اور مولا علی کے اتنے کال ہیں کہ مطلب زندگی کے ہر ایریا، ہر ایسپیکٹ میں دریا کو کوزے میں بند کیا. تو بات یہ ہے کہ ویورز، ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. آج 21 رمضان ہے، آج کے دن سب بات کریں گے، کل پھر 22 رمضان آ جائے گا اور لوگ اپنے پھر معاملات میں مصروف ہو جائیں گے. یہ سیکھنے کا موقع ہے اور پھر اپنے پلے باندھ کے ان چیزوں کو آگے لے کے جانے کا ہمارے پاس موقع ہے. مولا متقیان نے جو پوری زندگی بادشاہ نے گزاری ہے وہ خدمت انسانیت میں، خدمت دین میں، اور ایسی خدمت کہ کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خیبر کے میدان میں، اور کبھی جنگ خندق کے میدان میں، اور اللہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بڑھاتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی زندگی کے آخر میں علی ابن ابی طالب اس دنیا، آپ کبھی نہج البلاغہ پڑھیں. میں کہوں گا سننے والوں دیکھنے والوں سے کہ آپ نہج البلاغہ لیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس کتاب کو پڑھیں کہ جس میں خطبات امیر المومنین موجود ہیں، اور آپ کو یہ دنیا کا دودھ اور پانی کا پانی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. اور آخر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ علی ابن ابی طالب کو صرف ایک افسوس ہے دنیا پہ، 2 چیزیں ارمان ہیں جو میں لے کے جا رہا ہوں.
پہلا ارمان، اتنا کچھ کہنے کے باوجود سارے راز کھولے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ پہلا افسوس یہ ہے کہ جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا گیا، اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا زیادہ مجھ سے مانگا نہیں. سبحان اللہ، سبحان جتنے اللہ. بڑے سخی اتنے ہی فضائل، اتنے ہی مولا کے مصائب بھی. تو ابھی ہم علی وقار قادری علی بھائی کے پاس جائیں گے، لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب نے، تو ان کو بھی ویلکم کرنا چاہیں گے. السلام علیکم بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آج کے پروگرام میں بہت شکریہ. تو جی واقعہ شہادت پہ اگر ہم اب آ جائیں، ہوا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت کے واقعے پر ہم اگر آتے ہیں تو شہادت کی طرف آپ جانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ وہ آخری لمحات جو آ رہے ہیں وہ کس ہستی کے آ رہے ہیں. اس طرح بھی وسیم عباس بلوچ صاحب نے بہت شاندار کچھ پہلو بیان کر فرما دیے ہیں کہ ایک بندے میں عدل ہوتا ہے، دوسرا پہلو کم ہوتا ہے، تیسرا پہلو کم. ہر بندے کو اللہ ایک منفرد امتیاز دیتا ہے، مگر حضرت علی وہ ہستی ہیں جن میں تمام امتیازات موجود ہیں، اور وہ اپنی اپنی کمال پہ موجود ہیں. اور موجود اس لیے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہاں تک تو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا اگلا ایک حصہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے وَمَن یَأْتِ الْعِلْمَ وَمَن أَرْتَدْ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ. اب جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. واہ واہ. سمجھ آئیے نا. تو گویا اب حکمت چاہیے، عدل چاہیے، منبع رسول کی ذات ہے، دروازہ علی کی ذات ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی رستہ ہے نہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ حضرت علی نے فرمایا میں تورات کا جواب تورات سے دوں گا، زبور کا زبور سے دوں گا، یہ بالکل درست ہے. بلکہ اس میں ایک اضافہ میں کر دوں، بلکہ یہ جو اس وقت تورات ہے ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی متحرف ہے، وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی. تو علی جو جواب دے گا وہ اس متحرف تورات کے مطابق نہیں دے گا، وہ اس تورات کے مطابق دے گا جو داؤد پہ نازل ہوئی تھی، سبحان اس اللہ. تورات کے انجیل کے مطابق دے گا جو عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، اور اس زبور کے مطابق دے گا جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. ایسے ہی ہے. اب آ جائیں حضرت مولا علی کی شہادت کے حوالے سے. 19ویں شب تھی، 19 رمضان المبارک، جب حضرت علی کو تلوار کی ضرب لگائی گئی. یہ دو لوگ تھے، ایک کا نام معروف ہے ابن عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک شخص تھا شبیب اشجعی اس کا نام آیا. بہت سارے مورخین نے اس کا نام لکھا. یہ پیچھے چونکہ پورا بیک اینڈ پہ جب بھی، اب بھی اور پہلے بھی، جب بھی کسی بڑی ہستی کے خلاف اس نوعیت کی سازش ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہوتا ہے، گینگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آل آف دا سڈن ایک بندہ اٹھے اور یہ کر دے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو شہادتیں تھی اس کے پیچھے اس طرح کا ایک پلان تھا، پورے کے پورے مقاصد تھے پیش نظر. اچھا، اب وہ خوارج کے تھے اور کچھ دیگر لوگوں کے تھے. تو وہ جب آئے تو آتے ہوئے پھر بہت ساری درمیان میں روایات ہیں جو پھر فضائل کے باب میں آ جاتی ہیں، ہم چھوڑتے جاتے ہیں، مرغابیوں کا ملنا اور باقی سارے معاملات. تو حضرت علی جب مسجد میں تشریف لے آئے تو یہ مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت علی کو پہلی دفعہ مل رہا تھا، بلکہ اس سے بارہا ملاقات بھی رہی تھی. اور بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کئی دفعہ حضرت علی سے آ کے اپنی مدد اور حاجات بھی پیش کر چکا تھا، اور حضرت علی نے اس کی مدد بھی کی تھی، اس کو چیزیں بھی دی تھی. اور جاتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اتنے دن بعد مجھ پر وار کرے گا. تو لوگ کہتے تھے کہ علی اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ فرماتے ہیں کہ میں شریعت محمدی کا پابند ہوں، اور شریعت میں جب تک کوئی گناہ کر نہیں دیتا اس کی گرفت جائز نہیں. سبحان اللہ. اس کی یہ بالکل وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، اور عبید اللہ بن زیاد لعین طوع کے گھر میں موجود تھا، اور ایک محب آل بیت نے اس کو بلایا. حضرت مسلم بن عقیل کو پیچھے چھپا دیا اور فرمایا کہ میں 3 دفعہ پانی، یہ اہل بیت کا کردار ہے دنیا والوں، صحیح ہے کہ فرمایا کہ میں 3 دفعہ انہوں نے کہا پانی مانگوں گا، اے مسلم بن عقیل تم تلوار لے کے آنا اور عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم کر دینا. تو انہوں نے کہا پانی دو پانی دو پانی دو. حضرت مسلم بن عقیل نہیں آتے، سب پریشان. عبید اللہ بن زیاد اور اس کا غلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش ہے، وہ فوراً گھوڑے لے کے نکل گئے. تو انہوں نے بلایا، بھائی آپ کو ہمارا پورا پلان تھا، آپ آئے نہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ مومن چھپ کر وار نہیں کرتا. اس کو علم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے سے آ رہا ہوں، تو مومن دھوکے سے وار نہیں کرتا. کل جو ہوگا وہ مجھے بھی معلوم ہے، وہ دیکھا جائے. تو یہ اہل بیت کا کردار. حضرت علی پر جب وار ہوا، امام حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی، حضرت علی کو لے جایا گیا. حضرت علی نے قاتل سے متعلق وصیت فرمائی. حضرت علی نے فرمایا کہ جتنی ضرب مجھے لگائی گئی ہے اتنی ہی ضرب اس کو لگائی جائے. اور سامعین کرام کی خدمت میں میں 4-5 ایسے جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو حضرت مولا علی کی وصیت ہیں.
آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا علی نے پاؤں کی جوتی کی نوک پہ اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر کسی نے حق بندگی ادا کیا ہے وہ آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اتنا عظیم انسان اور اتنی عاجزی، اتنی اللہ کے حضور بندگی، اتنا اخیر حد بھی ہوتی ہے جھکنے کی اللہ کے حضور۔ امام حسن علیہ السلام کو وصیت ہے، اس کے چند کلمات مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے حسن، حضرت امام حسن امام حسین دونوں تشریف فرماتے، امام حسن بڑے تھے تو مخاطب ان سے تھے، اور ان کی توسط سے اپنی پوری اہل بیت، اور پھر ان کی توسط سے، چونکہ حضرت علی اہل بیت کے لیے نہیں تھے، پوری امت سے مخاطب تھے کہ میرے بعد ان چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ دل کو زندہ رکھنا، کہ دل کی زندگی اللہ کے احکام کے ساتھ موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اطاعت کو یقین کے ساتھ قائم رکھنا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب دل بے قابو ہو تو اے میرے بزرگ، اے میرے بندوں، اے میرے آل اولاد اور اے میرے امتیوں، اس وقت موت کو یاد کر لینا۔ تو دل کو اس تصور پر جمائے رکھنا کہ میں خواب فانی اور باقی وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے، اور دل کو اس تصور پر جمائے رکھنا کہ تیرے سے پہلے کتنے بڑے بڑے آئے تھے، وہ گزر گئے، سب فانی ہیں، باقی صرف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں ڈال دیا، فنا کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے حسن، آخرت کے عوض کبھی دنیا کو فروخت مت کرنا۔ یہ ہم سب کے لیے بات آ رہی تھی، آخرت کے عوض کبھی دنیا، جس کا پھر فرماتے ہیں جس کا پختہ علم نہیں وہ بات مت کرنا، پوری دلیل نہیں وہ بات مت کرنا، بالکل، جس سے تعلق نہیں اس معاملے میں مداخلت مت کرنا۔ یعنی یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، پورا یہ جو قرآن پوری کا امت خلاصہ کو ہے۔ بتانے کے لیے کہ پوری امام امت کو حسن کو سناتے ہوئے میں نے پوری عرض امت کیا کو نا، تو بتانے ان کے ذریعے آگے منتقل ہونی تھی یہ فیوزات امامت جو ہم تک پہنچے۔ جی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، لوگوں کو اے حسن بتاؤ کہ اس کو کبھی آرام گاہ مت سمجھنا، اور یہ دنیا مسافر خانہ راہ گزر ہے، کبھی عقل مند اور دانش مند راہ گزر پہ قیام گاہ بنا کے بیٹھا نہیں بناتا، واہ واہ، راہ گزر پہ قیام گاہ مت بناؤ، بلکہ اس چیز کی گھر کی فکر کرو جس گھر میں تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وسیم بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ پیش کریں گے آپ کو، وسیم مصائب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ آپ جی جی، ہاں جی، بریک تو کے بعد ابھی بریک کے کتنے میں ابھی ایک جملہ یہاں سے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پوری جو زندگی ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابھی آپ کبھی ایک کال مولا کا پڑھیں، کوئی ایک فرمان آپ مولا کا پڑھیں تو آپ کی زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ بالکل آپ جتنے پریشانی میں آپ مولا کے ایک فرمان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والی کاظمین، مولا فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہماری حدیث کو بیان کیا جائے اور وہ خوش دل ہو کر اس کو قبول نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ خاصہ محمد و اہل بیت محمد ہے جب ان کی بات کو، اور یہ میں کہوں گا دیکھنے والوں سے کہ آپ یہ وصیت، آپ کو یہ نیٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس کو اپنے موبائل فون میں رکھیں، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ صراط مستقیم سے آپ ہٹ رہے ہیں یا کوئی آپ کو ہٹا رہا ہے، اور میری کچھ دن کوشش رہی کہ میں اسے روزانہ ہر نماز فجر کے بعد میں اس کو پڑھوں، چونکہ یہ پوری ٹیوننگ کر دیتی ہے آپ کے پورے مزاج کی، آپ کے پورے رستے کی، آپ کے پورے ارادے کی، یہ ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ صرف ایک وصیت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جس کے ایک قول میں اتنی طاقت ہوگی اس کی وصیت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں ایک خطبہ نمبر 81، خطبہ نمبر 81، خطبہ غراق کے نام سے، فرحان بھائی وہ ایک ایسا خطبہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے یاد ہے میری والدہ مرحومہ مغفورہ جب وہ حیات تھی تو میں نے جب ان کے سامنے وہ خطبہ پڑھا تھا تو ہچکی بند گئی تھی، ہم جتنے سننے والے تھے، وہ آج بھی میں کہتا ہوں اللہ اگر وہ صرف ایک خطبہ اگر ہمارا قبول کر لے جو ہم نے مولا متقیان کا پڑھا اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور ہم نے وہ جو خطبہ مولا متقیان کا ہم نے سنا، اور جو خوف خدا کی جو کیفیت ہم سب پہ طاری ہو گئی تھی، اگر پوری زندگی میں سے ہمارا صرف وہ ایک خطبہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر قبول فرما لیتی تو وہ ہماری نجات اور بخشش کے لیے کافی ہے۔ بریک کے بعد ہم وہ سن سکتے ہیں؟ ہاں پاسبل، ٹھیک ہے، تو ہم بریک کے بعد اس خطبے کو سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ باپ کا سر سے سایہ